چنانچہ یہ بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے کہ ہر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشخبری بھی دیتا رہا، سارے نبیوں کے سردار ہونے کی بات بھی بتاتا رہا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری گویا سارے کے سارے جتنے پہلے انبیاء تھے، کتابیں تھے، وہ سب کے سب چیزوں کو یہ چیز یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور یہ کتاب فائق ہو گئی، سب سے اونچی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کمرے میں بیٹھے یا مراقبہ یا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ سے لو لگا ہوا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ ایک نور جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اب جیسا ہی اندر داخل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من انتی، تم کون؟ چونکہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا، یہ کمرے میں، تو حضور پوچھ رہے ہیں تو کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھے، من عائشہ، کون عائشہ ہے؟ جب آدمی کے ذہن میں کوئی چیز دنیاوی یا کوئی اور باتیں نہیں ہوتی یا کوئی اور چیزوں کے اندر ملوث ہوتا ہے تو ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ اللہ کا معاملہ تھا، نور کا معاملہ تھا، اللہ سے باتوں کا معاملہ تھا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو کون؟ کہا میں عائشہ۔ تو عائشہ کون؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بنت ابو بکر صدیق، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں۔ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے سے، سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے پوچھے تو بول دیے، میں عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں۔ من ابو بکر، اب ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم ذرا خاموش ہو گئی کہ بھئی کیا ہو گیا، کیوں ایسا پوچھ رہے؟ کبھی مذاق وغیرہ نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابن ابو قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے ہیں ابو بکر صدیق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جذبات میں کہا، من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ ڈر گئی، کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے سے باہر آئے تو ذرا بیوی ہے، بیوی کی حیثیت سے بات کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے بات کر رہے ہیں، تو ذرا طبیعت مائل ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آئی تھی، آپ میرے کو نہیں پہچانے۔ پھر یہ ساری باتیں بولی، میرے کو نہیں پہچانے، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، بولے تو ابو بکر کون ہے؟ بولے ابو بکر جو ہے قحافہ کے بیٹے ہو، تو قحافہ کون ہے؟ بولے اسی لیے میں ڈر گئی، واپس آ گئی۔ کہا کہ عائشہ، ایسے وقت میں اگر موسیٰ بھی آتے نا، موسیٰ علیہ السلام، میں نہیں پہچانتا تھا۔ تو بہت دور کی بات ہے، موسیٰ جیسا نبی بھی اگر میرے سامنے آتا تو میں نہیں پہچانتا تھا۔ کیونکہ میرے سامنے خدا کی ذات ٹھہری ہوئی تھی، میں خدا کا مشاہدہ کر رہا تھا، خدا کا نظارہ کر رہا تھا، نور کا نظارہ کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں کون سی بھی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں وجود آیا اس بات کا کہ سارے نبوت کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری نے بڑا بنا دیا۔
سارے نبیوں کا دین پیچھے ہو گیا، آپ کا دین آگے بڑھ گیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ ایسا اسلام کے اور ایک بھی معنی ہے۔ اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ جیسا کوئی مجرم آفیسر کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے، ایک نوکر مالک کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے، ایک معمولی بچہ اپنے باپ کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے، بیوی شوہر کے سامنے سرنڈر ہوتی ہے، اسی طرح سے بندہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام اور مسلمان خالی نام کا نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا، خرد نے کہہ دیا، خرد بولتے زبان، خرد نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے دل سے بھی اللہ کو چاہنا، نگاہ سے جہاں اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ اختیار کر لینا۔ مسلمان کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، پیدا کر کے مسلمان بن گیا جو چاہے کر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوگا جو نبی کو اپنا نبی سمجھے گا، نبی کی بات کو اپنی زندگی میں لے کر چلے گا، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اسی لیے ایک جگہ قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ کہا ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام ہم مسلمان رکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب مسلمان کے؟ مسلمان کے معنی ہے سرنڈر ہو جانا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر ہو جانا یا حوالے کر دینا۔ جیسا بیوی شوہر کے سامنے بولتی ہے کہ میں آپ کے حوالے ہو گئی، اسی انداز سے بندہ کئی حصے زیادہ اللہ کے سامنے سرنڈر۔ اب اللہ کے خلاف ایک بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کرے تو کیا ہوگا؟ ایک سوال کرتے ہیں، اگر ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ میاں اس کا بھی جو ہے بتا دیا نبی کے ذریعے سے۔ اگر کئی آدمی شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، خیالات اس کے دل میں آ جاتے ہیں، فوراً توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، اے اللہ نہیں کرنا تھا ہو گیا، نہیں ہونا تھا ہو گیا، فلانے باڑوں میں فلانے شیطان کے باہر اس میں پھندے میں پھنس گیا، اب تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے، اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، چاہے کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، مگر وہ بات اللہ کو پسندیدہ بہت زیادہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو یوں کہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں۔ بولے تو صحیح، جی اللہ میں گنہگار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر یوں کہے کہ میں گنہگار ہوں تو میں تو ایک نہیں بلکہ 10 مرتبہ اس کے اوپر نگاہ کرم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بندہ بولے اے اللہ دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا۔ عموماً جو جاہل لوگ بولتے نا اللہ معاف کرتا ہے، ہم جو کرنا ہے کرو۔ سانپ کے بل میں ہاتھ انگلی رکھ کے ہائے میری قسمت، کوئی بولا معلوم اگر ہوا یہاں سانپ ہے، کوئی رکھتا؟ انگلی رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں سے جاتا نہیں، کہیں نکال کے کاٹ نہ لے۔ ارے یہ انسان اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات نہ مانے اور پھر کہے اللہ معاف کرنے والا ہے، کیسا ہوگا؟ معافی چاہے تو نا، آدمی اپنی غلطی کا اظہار کرے تو نا، جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر۔ تو بہرحال ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین آیا اسلام، اللہ اس کو پسند اس واسطے کیا کہ پہلے کے جتنے دین تھے وہ مکمل نہیں تھے، یہ دین مکمل ہوا۔ اب جو مکمل دین پر عمل کرے گا وہ اللہ کا مخصوص اور بندہ پیارا ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے نہیں، تھوڑا نہیں جی، آدھا تھوڑا نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا عمل کر لیجیے، جیسا آج ہم کر رہے ہیں، نماز کے وقت میں آ گئے، اتفاق سے نماز پڑھ لیے، رمضان آیا تو روزہ رکھ لیے، کبھی ہے زکوٰۃ دینے کا معاملہ آیا زکوٰۃ دے دیے، حج کر لیے، باقی کا اپنے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو بھی رہا ہے تو یوں سمجھ رہے ہم نے بہت بڑا جو ہے دین کا حصہ ادا کیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات ہر ایک بات میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہاں میرا خدا کا کیا حکم ہے۔ فجر سے اٹھیں گے آپ، فجر کے وقت میں اٹھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت میں میرے خدا کا کیا حکم ہے، تو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ سیدھا وہ ضروریات سے فارغ ہو گئے، نماز کے لیے چلے۔ اب جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے تو طریقہ نبی کا اختیار کریں گے آپ اپنے دل میں جیسا ہے ویسی نماز تھوڑی پڑھیں گے۔ مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، آپ مشرق کی طرف منہ کرتے تھوڑے پڑھیں گے۔ آپ کو اللہ نے جو بتایا نبی کے ذریعے سے کہ بھئی سورہ فاتحہ تکبیر پہلے پڑھنا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد ضم سورہ پڑھنا، اس کے بعد رکوع کرنا، اس کے بعد سجدہ کرنا، آپ یہ کرنے کے بجائے جب دل میں آیا سجدہ کر رہے ہیں، جب دل میں آیا رکوع میں بیٹھ رہے ہیں، جب دل میں قاعدے میں، ایسا تو نماز تھوڑی ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ ہم پڑھنے کے زمانے میں ایک بچہ ایسا پیچھے سے، ابھی نے بھی دیکھتا بیٹا ہے، کہاں گیا انہیں، یہ دیکھتا، نیچے سے دیکھتا انہیں، پیچھے کتنے بچے ہیں، کتنے جو ہے لوگ آئے، وہ سب پیچھے سے دیکھتا رہتا ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے ایسا نماز میں ایسا پیچھے دیکھا تو مول صاحب بازو میں ٹھہرے تھے، ایسا ایک دم ڈانٹے اسے، نالائق پیچھے دیکھتا، بس اتنا بولنا تھا، پیشابش نکل گیا اس کا۔ تو خیر ایک بات ہے، بچہ تو خیر بچہ ہی ہے، لیکن ڈانٹ اور تربیت کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ جب آدمی کسی چیز کے اندر تھوڑی سی غلطی کرتا ہے تو لوگوں کا ڈانٹنا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن نماز تو ہوتی نہیں نا۔ کوئی آدمی ٹھہرے ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کر رہا ہے، نماز ہی نہیں ہونے کی۔ جہاں آپ کو دیکھنے کا حکم دیا گیا وہیں دیکھنا۔ جب رکوع کرنے گئے تو رکوع کرتے وقت میں کہاں دیکھنا، سجدہ کرتے وقت میں کہاں دیکھنا۔ تو آپ کو اس طریقے سے، اس انداز سے نماز پڑھنا ہوگا جس طریقے سے ہمارے نبی بتائے ہیں۔ اسی کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ احکام خدا کی پابندی کرنے کا نام لا الہ الا اللہ، اور طریقہ نبی یعنی لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی کرنا، خدمت کرنا اور ان کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرنا، طریقہ نبی کا معاملہ اختیار کرنا، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عرفیت میں، اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مضبوط بناؤ تاکہ زندگی میں بھی تمہارے لا الہ الا اللہ باقی رہے۔ تمہارا دم جس وقت میں نکل رہا ہے اس وقت میں بھی اگر تمہاری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل گیا تو یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو لا الہ الا اللہ اس کو محمد رسول اللہ سکھاؤ۔ ہمارے پاس اذان دیتے نا ہم لوگ، بچہ جب چھوٹا پیدا ہوتا ہے ایک دن کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد اذان دیتے ہیں، سیدھے کان میں اذان، دائیں کان میں اقامت بولتے ہیں۔ بچہ سمجھتا ہے کیا؟ بچے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اذان اس کو بچپن سے ہی اس کے کانوں میں اللہ کی بڑائی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کے کان میں پڑتی رہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے بچپن سے آپ کو تربیت دی جا رہی ہے اللہ کی بڑائی کی، نبی کے سنت کی پیروی کی۔ بڑے ہونے کے بعد میں آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ میرا دل چاہ رہا ہے یہ کرنا، میرا دل چاہ رہا ہے وہاں جانا۔ کہا وہاں جانا وہ کرنا تو دل چاہ رہا ہے آپ کا، اللہ چاہ رہا ہے کیا؟
جب اللہ چاہتا ہے جس چیز کو آپ کر رہے ہیں، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو یہ ہوگا محمد رسول اللہ، اس کا نام ہے اسلام، اسی کو کہے مسلمان۔ تو اسی کو کہا جب مسلمان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے یا کہتا ہے، لوگوں کے سامنے بتاتا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی سرنڈر ہو جانا۔ تو کسی کو کوئی پوچھا ہم سے کہ بھئی اسلام کس کا نام ہے، تو ہم یہ بول سکتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسی کو اللہ میاں پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اسلام ہے وہ اسلام جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دے، میں میرے طریقے پر، تو تیرے طریقے پر، اس کا نام اسلام، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، احکام خدا کی پابندی کرتے ہوئے، نبی کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزارتے رہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کی تلقین کرتے رہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ارحم کما ربیانی صغیرہ، ربنا رب اجعل مقیم الصلاۃ وذریۃ ربنا وتقبل دعا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔